مسیح یسوع میں آپ کو میری طرف سے سلام۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں کلام کے گہرے بھید عطا فرما اور ہمارے ہونٹوں کا، زبان کا، سوچ و خیالوں کا تو سنبھالے۔ ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم یہ سمجھ سکیں کہ تو نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور ہماری مدد کرنا۔ خدا میں جانتا ہوں کہ تو نے ہمیں اپنی خوشی کے لیے بنایا ہے، اور خدا ہماری مدد کرنا کہ ہم تیری خوشیوں کو پورا کر سکیں۔ یسوع کے قادر نام سے آمین۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یسایہ 61 باب اور اس کی 3 آیت۔ شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا یسوع کے قادر نام سے۔ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ ایک حوالہ اور ہم پڑھیں گے، مکاشفہ 4:11۔ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ ایک حوالہ اور پڑھیں گے، زبور 149 کی 4 آیت۔ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے۔ کلام حق کا سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند میرے عزیزو اپنے لوگوں میں خوش رہتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی خوشی کے لیے بنایا۔ اور میرے عزیزو، خدا ہم میں خوش رہتا ہے، یعنی ان لوگوں میں جو اس کے اپنے لوگ ہیں، کیونکہ یہاں پر زبور 139 میں بڑا واضح کیا گیا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں سے خوش رہتا ہے، خوشنود رہتا ہے۔ اور اس کے اپنے لوگ کون سے ہیں؟ اس کے اپنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو خدا کی راہوں پر چلتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلے باب کا مطالعہ کریں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور انہوں نے اسے قبول نہ کیا، پر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ میرے عزیزو، ہے تو سب جو بنی اسرائیل قوم کی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اسرائیل قوم کو خدا اپنا سمجھتا تھا، پر جب خدا نے اپنا بیٹا ان میں بھیجا تو انہوں نے یسوع کو قبول نہ کیا، کیونکہ یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ انہوں نے یسوع کو قبول نہ کیا، اور پھر جتنوں نے غیر قوموں میں سے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، اپنوں میں سے تو کسی نے قبول نہ کیا، اور غیر قوموں میں سے اور اس کے اپنوں میں سے بعض لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور پر جتنوں نے، بے شک وہ غیر قوموں میں تھے، بے شک وہ اسرائیلیوں میں سے تھے، جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔
تو اس کے اپنے لوگ وہ ہیں جو یسوع کو قبول کرتے ہیں از روح بائبل کلام مقدس کے مطابق۔ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ اس کے اپنے لوگ وہ ہیں جو یسوع کو قبول کرتے ہیں، اور ان سے خدا خوش رہتا ہے۔ اور بلکہ خدا نے ہر کسی کو جو بنایا ہے وہ اپنی خوشی کے لیے بنایا ہے، پر ہم اس کے بنتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے ارادے ہیں، اپنے منصوبے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ جن کے اپنے منصوبے ہیں، اپنے ارادے ہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی مرضی کو رد کرنا ہے، اپنے منصوبوں کو رد کرنا ہے، اور اپنی سوچوں، اپنے خیالات کو رد کرنا ہے، تاکہ ہم خدا کے لوگ بنیں۔ یسایہ 55 باب میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں، تمہاری راہیں میری راہیں نہیں ہیں، میرے خیال تمہارے خیالوں سے اس قدر بلند ہیں جتنا کہ زمین آسمان سے بلند ہے، میری راہیں تمہاری راہوں سے اس قدر بلند ہیں جتنا زمین آسمان جو ہے زمین سے آسمان بلند ہے۔ اور ہمیں وہ پستی پر لے کر نہیں چلنا چاہتا۔ خدا کی اس میں خوشی نہیں کہ ہم پستیوں میں رہیں، خدا کی یہ اس میں خوشی ہے کہ ہم بلندیوں میں چلیں۔ جن کو بھی جو بھی یسوع کو قبول کر لیتے ہیں وہ پھر پست نہیں رہتے، وہ بلندیوں پر انہیں لے جاتا ہے، وہ آسمانی مقاموں پر انہیں بٹھا دیتا ہے۔ افسیوں کے خط میں جناب پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آسمانی مقاموں پر رہتے ہیں جو اس کے اپنے لوگ ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اپنی مرضی کو چھوڑنا ہے، اپنے ارادوں کو چھوڑنا ہے، اپنے منصوبوں کو چھوڑنا ہے، اور خدا کی مرضی پر چلنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور اگر اپنے لیے بنایا ہے تو خدا پھر اپنے ہی لوگوں میں خوش رہتا ہے۔ اور اسی لیے میرے عزیزو، جب خدا آپ کو اس دنیا میں بھیج رہا تھا، اس دنیا میں پیدا اس نے کیا، تو خدا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ بے شک خدا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن خدا گواہ کے طور پر وہاں موجود تھا جہاں بھی آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پاکستان میں پیدائش ہوئی ہے، آپ کی انگلینڈ میں، آپ کی آسٹریلیا میں، آپ کی امریکہ میں، کہیں بھی آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ کی ہاسپٹل میں پیدائش ہوئی ہے، آپ کی گھر میں پیدائش ہوئی ہے، آپ کی جہاں بھی پیدائش ہوئی ہے وہاں پر خدا موجود تھا، لیکن وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن خدا جو ہے وہاں موجود تھا۔ اور خدا آپ کا گواہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے اس کا خدا گواہ ہے، اور وہ آپ کی پیدائش پر بڑا خوش تھا، وہ مسکرا رہا تھا کہ آپ کی، میری اور آپ کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے، اور اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ خدا کو ضرورت نہ تھی کہ مجھے اور آپ کو خلق کرتا، لیکن اس نے اپنی خوشی کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کرنے کا ترجیحی فیصلہ کیا ہے۔ آپ اس کے مفاد اور اس کے جلال اور اس کے مقصد اور اس کی خوشی کی خاطر وجود میں آئے ہیں۔ اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اکثر خدا کی خوشی کو بھول جاتا ہے، خدا کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے خدا کے نام کو چھڑا دینا ہے۔ پر میرے عزیزو، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم خدا کی خوشی کی خاطر وجود میں آئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا پہلا مقصد یہی بنانا ہے کہ میں خدا کی خوشی کے لیے جیوں گا۔ جب آپ اس سچائی کو پوری طرح سمجھ لیں گے تو آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں غیر اہم ہوں یا بے قدر وجود ہوں۔ اس سے آپ کی قدر و قیمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ خدا کے لیے اتنے اہم ہیں اور وہ آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ابد تک اپنے ساتھ رکھے، تو اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ آپ خدا کے فرزند ہیں اور اس کے لیے اتنی خوشی
اور مسرت کا باعث ہیں کہ کوئی اور مخلوق یہ خوشی مہیا نہیں کر سکتی، کیونکہ بائبل مقدس واضح طور پر فرماتی ہے، بائبل مقدس واضح طور پر کہتی ہے، اگر آپ افسیوں 1 باب اور اس کی 5 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں واضح لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ ہمیں اس نے بنائے عالم سے بیشتر، جب ابھی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی تو خدا نے ہمیں مقرر کیا، ہمیں چن لیا، اور تاکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ تو اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، خدا کے مقاصد کو پورا کریں اور اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جس نے ہمیں جو ہے اپنے نیک ارادہ سے چنا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں بڑی نعمت عطا کی ہے؟ وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ خوشی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت۔ جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم کیسے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ اس نے ہمیں 5 حواس خمسہ دیے ہیں، وہ ہمیں جذبات دیتے ہیں، اور وہ 5 حواس خمسہ کون سے ہیں ہم جانتے ہیں، وہ ہے دیکھنا، سونگھنا، سننا، محسوس کرنا۔ یہ حواس خمسہ ہیں جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ان کے استعمال سے خوشی کا تجربہ کر سکیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کو فقط برداشت نہ کریں بلکہ اس سے لطف اندوز ہوں۔ خوشی سے لطف اندوز ہونے کا سبب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی کائنات خدا نے بنایا، جو کچھ بھی خدا نے بنایا ہے، کسی کو بھی اپنے جیسا نہیں بنایا، اور خدا نے انسان کو اپنے جیسا بنایا، اور پوری کائنات میں سے خدا باغ عدن میں آتا اور صرف باغ عدن میں آ کر آدم اور حوا سے باتیں کرتا تھا۔ اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا کی شبیہ ہیں۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ خدا بھی جذبات رکھتا ہے، وہ باتوں کو گہرے طور سے محسوس کرتا ہے، لیکن جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ خدا محسوس کرتا ہے۔ ہاں، ہم اگر خدا پر غور کریں، کلام مقدس پر غور کریں، تو وہاں لکھا ہے کہ خدا رنجیدہ ہوتا ہے، ملول ہوتا ہے، غیرت محسوس کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، اسے ترس اور رحم آتا ہے، وہ افسوس اور ہمدردی کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ غم کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ مسرور ہوتا ہے، وہ لطف اٹھاتا اور شادمان ہوتا ہے اور ہنستا بھی ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب 6 آیت پڑھ سکتے ہیں، خروج 20:5 پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ استثنا 32 باب اور اس کی 36 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح بے شمار ایسے حوالے ہیں جو ہمیں خدا کے بارے میں بڑا واضح کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم کس طرح سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟
تو آپ غور کریں. میرا کویشچن ہے کہ آپ کس طرح خدا کو خوش کریں گے؟ میرے عزیزو، خدا کو خوش کرنا عبادت کہلاتا ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں خدا خوش ہوتا ہے. اگر آپ زبور 147 اور اس کی 11 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں. جن میں 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں، جن میں یہ 2 کوالٹیاں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 خدا سے ڈرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ بدی سے دور رہتے ہیں اور اس کی شفقت کے امیدوار ہیں. اپنی بڑی بری حالت میں، اپنے بڑے خراب حالات میں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھ پر مہربان ہے اور خدا ان برے حالات میں سے مجھے رہائی دے گا. اگر کوئی خاندان، کسی کی خدمت، کسی کا کاروبار بری حالت میں ہے، کسی جوڑے کے حالات بہت خراب ہیں کہ وہ دونوں اکٹھا نہیں رہنا چاہتے، اگر ان کے بچے بگڑے ہوئے ہیں تو آپ خدا سے یہ دعا کر سکتے ہیں اور اس کی شفقت کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور خدا سے ڈرتے رہیں. جب ہم خدا سے ڈریں گے اور اس کی شفقت کے امیدوار ہوں گے تو خدا کو خوش کریں گے. جب ہم خدا کو خوش کریں گے تو وہ ہمارے تمام تر حالات کو بدل دے گا. اور اسی طور پر ہمیں یہی ہماری عبادت ہے، جو خدا سے ڈرنا اور اس کی شفقت کے امیدوار ہونا، یہی عبادت ہے. یہاں ڈرنے سے مراد عبادت کرنا بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ہر وہ کام جس سے خدا خوش ہوتا عبادت ہے. جو بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ آپ کی عبادت ہے. اور میرے عزیزو، ہیرے کی طرح عبادت بھی کثیر پہلو ہیں. عبادت میں، عبادت کو سمجھنے کے لیے ساری جو متعلقہ باتیں ہیں کتاب مقدس میں، کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے. اور میرے عزیزو، ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے. ہر ایک بات جو ہے عبادت کے تعلق سے کلام مقدس میں درج ہے، لیکن ہم چند ایک پہلوؤں پر غور کریں گے. ہم عبادت کے بنیادی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. علم بشریات کے ماہرین نے دیکھا ہے کہ عبادت کرنا عالمگیر خواہش یا شوق ہے. خدا نے اس خواہش کو ہمارے وجود کا اٹوٹ جز بنایا ہے. اس کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے اندر خدا کے ساتھ وابستہ ہونے کی باطنی ضرورت ہے. اگر ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے تو ہمیشہ اس کا کوئی متبادل ڈھونڈ لیتے ہیں، خواہ بلا آخر یہ ہمارا اپنا آپ ہی کیوں نہ ہو. خدا نے ہمارے اندر یہ خواہش اس لیے رکھی ہے کہ وہ عبادت گزاروں کی آرزو رکھتا ہے. اگر آپ یوحنا 4 باب اور اس کی 23 آیت کا مطالعہ کریں تو جب یسوع سامری عورت سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا ہم پہاڑ پر تیری پرستش کرتے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ ہیکل میں کرتے ہیں. تو یسوع نے بڑا واضح کیا. یسوع نے کہا باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے کہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. خدا کو ایسے پرستار چاہیے، وہ اپنے لیے پرستار ڈھونڈتا ہے. ممکن ہے جس مذہبی ماحول میں آپ نے پرورش پائی ہے اس میں عبادت کا مفہوم کچھ اور ہو، اس لیے آپ کو عبادت کے بارے میں اپنی سمجھ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. شاید آپ گرجے میں گیت گانے، دعا مانگنے
اور واز سننے کو عبادت سمجھتے ہوں، یا شاید آپ کو رسومات، موم بتیاں اور اشعاربانی کا خیال آئے۔ ممکن ہے کہ آپ شفا دینے، معجزوں اور بے خودی کی کیفیت کو عبادت سمجھتے ہوں۔ عبادت میں یہ سارے عناصر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت ان سارے اظہاروں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عبادت ایک طرز زندگی ہے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا